مہینے میں اگر ان چیزوں کو ہم برت لے جائیں تو یقیناً ہمارے اعمال قبول ہیں. شقی واقعی وہ ہے جو اس مہینے میں محروم کر دیا جائے بخشش سے فی ھذا الشہر العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک و جلالک. ماہ مبارک رمضان پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے. کل کی گفتگو مقدمتاً ماہ مبارک رمضان کی عظمت کے سلسلے میں شروع ہوئی تھی، اور اب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بیان میں وہ دم نہیں ہے، ہماری گفتگو میں وہ جاذبیت نہیں ہے جو جاذبیت زبان عصمت میں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بیان کرنے کے بجائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی خطبے کو کنٹینیو رکھا جائے، اور بیچ بیچ میں بعض چیزیں جو اس مناسبت سے آتی جائیں وہ بقیہ معصومین علیہ السلام کی زبانی آپ کی خدمت میں نقل کیا جاتا رہے. کوشش یہ ہوگی، دعا فرمائیے اللہ توفیق دے کہ اپنی جیب سے کم بیان کیا جائے، اقوال معصومین زیادہ بیان کیے جائیں. اس لیے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں 50 شرطیں ہیں. کیوں وہ کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن معصومین کے اقوال اس میں اثر ہے. اس نیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ خدا ہم کو بھی توفیق دے اور اللہ آپ سننے والوں کو بھی توفیق دے. اور ایک چیز پھر دہرا دوں کہ یہ روزانہ جو گفتگو آپ کے سامنے پیش ہوگی، آخر میں آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا جائے گا. جو صحیح جواب دے گا اس کے سلسلے میں فجر میڈیا کی طرف سے اس کی خدمت میں انشاءاللہ ہدیہ پیش کیا جائے گا، اور ظاہراً یہ ہدیہ غالباً نقدی ہوگا انشاءاللہ. تو گفتگو ہماری آگاہ پہنچی تھی ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں کہ پیغمبر نے فرمایا، یہاں تک آئے تھے کہ یہ رمضان نہیں ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس میں تم اللہ کی مہمانی کے لیے بلائے گئے ہو، اور اس میں تم کو عزت اور شرف بخشا گیا ہے. اس پر بھی ہم سب کو، کل اسی پہ بات رکی تھی کہ ہم سب کو اس پر بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس ماہ مبارک کیا ہو جاتا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا، پیر ٹوٹ جاتا، ہاسپٹل میں پڑے رہتے، معلوم ہوا 1 مہینے بعد نکل کے آ رہے ہیں، رمضان المبارک چلا گیا. یہ ناممکن نہیں ہے. یا فرض کیجئے صاحب ٹائیفائیڈ ہو گیا، 20-25 دن بستر پہ پڑے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا احسان اس معبود کا ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا. اسی لیے اگلا فقرہ کیا تھا کہ تم کو خدا نے کچھ سمجھا ہے، تم کو عزت بخشی ہے، تب مہمانی کے لیے طلب کیا ہے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس میں اللہ نے تم کو صاحب شرف سمجھا ہے، ان لوگوں میں شمار کیا ہے تو بلایا ہے. اور نتیجہ جب اللہ کسی کو شرف عطا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے، پھر میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ میزبان کی حیثیت کے مطابق میزبان کی خاطرداری ہوتی ہے. خدا سے زیادہ صاحب قدرت کون ہے؟ چنانچہ اب جب اس کے مہمان ہو گئے ہو نا تو تمہارا سونا، بیٹھنا، اٹھنا، ہر چیز کو وہ عبادت بنا دے گا. چنانچہ فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، یہ جو سانس لے رہے ہیں کسی مہینے میں یہ نہیں ہے، جب تک کچھ کیجیے گا نہیں تب تک ثواب نہیں ملے گا. ہاں ایک جگہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا، بات آ گئی تو عرض کر دیں، ایک جگہ ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤں تم لوگوں کو کہ سب سے آسان عبادت وَأَحْوَنُ لِلْبَدَنِ، جسم کے لیے بہت زیادہ تھکان کی ضرورت بھی نہیں ہے اور عبادت ہوتی رہے گی. تو لوگوں نے فرمایا یا رسول اللہ، تو حضرت نے فرمایا الصمت وحسن الخلق، چپ رہنا اور اچھا اخلاق. تو یہ اس کے لیے ہے، لیکن آپ کی سانس تک عبادت ہو جائے
یہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ چنانچہ فرماتے انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اب سانس تو 1 منٹ کے لیے نہیں رکے گی نا، آدمی جگ رہا ہے تو بھی سانس لے گا، سو رہا ہے تو بھی سانس لے گا۔ اسی لیے کیا فرماتے ہیں آگے، وَالنَّوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہاری نیند بھی عبادت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تم سو رہے ہو نا، سانس تو چل رہی ہے تو تسبیح چل رہی ہے۔ یعنی کیا ممکن ہے ماہ مبارک رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آدمی سو رہا ہو اور تسبیح پڑھ رہا ہو؟ یہ شرف ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ نومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہے خدا کی۔ البتہ اعمال کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں جو انشاءاللہ اس ذیل میں اگلی قسطوں میں بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم لاکھ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اعمال ہمارے قبول ہو جائیں۔ تو یہ مہینہ قبولیت کے لیے بے شک زبردست ہے، مگر وہ چیزیں بھی ہمارے اندر آنی چاہیے، جیسے کہ دعائے مبارک کمیل میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ جو گناہوں کا ذکر فرماتے ہیں، اسی میں ایک جملہ یہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں۔ تو کچھ گناہ ہیں ایسے، اس پر انشاءاللہ اگلی اس میں گفتگو ہوگی۔ اس مہینے میں اگر ان چیزوں کو ہم برت لے جائیں تو یقیناً ہمارے اعمال قبول ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس مہینے میں تمہارے اعمال قبول ہیں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، دعا تمہاری قبول ہے۔ تو جب تمہارے اعمال قبول، تمہاری دعا قبول، لیکن پھر دیکھیے پیغمبر نے یہاں شرط لگائی ہے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، بس مانگو، یہ مہینہ تمہاری دعا قبول ہے، اس مہینے میں تمہاری دعا مستجاب ہے، تمہارے اعمال مقبول ہیں، لہذا فَاسْأَلُوا اللَّهَ، طلب کرو خدا سے، بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیت کے ساتھ۔ اس کے ہاں دیکھیے مکر و فریب نہیں چلتا، اس کے یہاں نام و نمود نہیں چلتا، اس کے یہاں دکھاوا نہیں چلتا۔ اس پر بھی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو گفتگو ہوگی۔ ابھی فی الحال حضرت کے ان الفاظ کا ترجمہ ہو جائے، پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تفصیلات آتی جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، بس اپنے اللہ سے مانگو سچی نیت کے ساتھ، وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور پاک دل کے ساتھ۔ کیا مانگو؟ یہ بھی بتایا گیا کہ مانگو کیا، ان یوفقکم للصیام، کہ اللہ تم کو اس مہینے میں روزے کی توفیق دے۔ کیوں آپ کہا جا رہا کہ اللہ سے مانگو کہ اس مہینے؟ اس لیے کہ یہ مہینہ روزہ رکھتے ہو تم اللہ کے مہمان ہو۔ کہیں بڑی جگہ اگر کوئی وہ پروگرام ہوتا ہے تو آدمی جگاڑ لگاتا ہے کہ یار کہیں سے اگر ہمارے لیے بھی وہ کارڈ مل جاتا۔ حتیٰ میں تو اس وقت زیارت کے لیے حاضر ہوا، دعا فرمائیے کہ پرسوں نرسوں جائیں تو حضرت کے دسترخوان پہ چکھنے کی مل جائے۔ آدمی کوشش کرتا ہے، مشہد جاتا ہے امام رضا سلام اللہ علیہ کے دسترخوان کے لیے، جگاڑ لگاتا ہے کہ بھائی کسی صورت سے وہ 2 دن کے لیے امام کے دسترخوان، جگاڑ لگاتا ہے۔ اللہ کا دسترخوان ہے یہ، تو اس کے لیے کوشش کرو۔ اس لیے پیغمبر نے کیا فرمایا، بھیا یہ مہینہ دعا قبول ہوتی ہے، اعمال مقبول ہیں، پس اللہ سے مانگو سچی نیت کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ، کیا کہ خدا تم کو اپنا مہمان بنا لے۔ ان یوفقکم للصیام، کہ خدا تم کو توفیق دے اس مہینے میں اپنا روزہ رکھنے کے، اس مہینے میں وتلاوت کتابہ، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ دیکھیے قرآن مجید خالی یہ مت سوچیے قرآن مجید ہے، کلام خدا ہے۔ یہ کلام خدا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے بقول مرحوم امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ بات یاد آ گئی ہے تو ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ اس پر اگر آپ توجہ فرمائیں، قرآن اور دعا، ماہ مبارک رمضان میں 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن کی تلاوت
آئے گی بات کہ کہا جاتا ہے کہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا، ماہ مبارک رمضان ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اور دعائیں بھی ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کلام نازل ہے، دعا کلام صاعد ہے، یعنی قرآن اوپر سے نیچے آیا ہے، دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ قرآن محبوب گفتگو کرتا ہے اپنے حبیب سے، دعا یعنی عاشق گفتگو کرتا ہے معشوق سے۔ ماہ مبارک رمضان اس کے مہمان ہو تو اس کے کلام کی تلاوت کرو، گویا خدا تم سے بات کر رہا، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا ہم سے بات کر رہا ہے۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ یہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ خدا ہم سے بات کر رہا ہے، کتنا لطف آئے گا۔ لہٰذا پیغمبر فرماتے ہیں بھیا یہ سب کو نصیب ہونے والا نہیں ہے، اس مہینے میں دعا کرو کہ اللہ تم کو روزے کی و تلاوت کتاب اور اپنی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ فإن، یہ جملہ اللہ اکبر اللہ اکبر، فإن الشقی من حرم غفران اللہ، شقی وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ کل وہ جملہ کہا تھا نا، اکثر لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ وہ رکھے جس کے کھانے کا نہ ہو۔ میرے بھائیو یہ مذاق نہیں ہے، شقی ہیں ہم اگر محروم کر دیے گئے اس مہینے کے روزے سے، اس مہینے کی دعا سے، اس مہینے کی تلاوت سے، اس مہینے کی عبادت سے، تو گویا ہم کو بھگا دیا گیا ہے۔ بھاگ جاؤ، تم ہمارے مہمان نہیں ہو۔ اور جو خدا کی بارگاہ سے بھگا دیا جائے اس سے بڑا شقی کون ہو سکتا ہے؟ لہذا فرماتے ہیں فإن الشقی، لہذا مذاق میں بھی ہم لوگوں کو اپنی زبان پر قابو کرنا چاہیے، اس طرح کے جملے نہیں کہنا چاہیے۔ فإن الشقی من حرم فیہ غفران، من حرم غفران اللہ، شقی واقعی وہ ہے جو اس مہینے میں محروم کر دیا جائے بخشش سے۔ فی ھذا الشہر العظیم۔ اب روزے کے فلسفے پر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں سے روزے کا فلسفہ شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اور اتفاق یہ ہے الحمدللہ کہ اب یہ جو ماہ مبارک رمضان آ رہے ہیں ہم لوگوں کے زمانے میں وہ گرمیوں کے ہیں، تو اس میں پیاس کا بھی اچھا احساس ہوگا، بھوک کا بھی لمبا دن ہے، اچھا احساس ہوگا۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ، یاد کرو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد بھوک لگے گی، تو جب بھوک لگے، پیاس لگے گی، تو جب پیاس لگے تو اس بھوک اور پیاس کے ذریعے یاد کرو جوع یوم القیامہ و عطشہ، قیامت کی بھوک کا، کہ جب یہاں ہم کو 15 گھنٹے کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، 15 گھنٹے کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، 14 گھنٹے کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو قیامت کی بھوک کیا حال ہوگا۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو روزے کے بہانے سے۔ یہ جملہ اور بات آ گئی ہے تو یہ بھی کہہ دیں، چنانچہ اگلا فقرہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا، یعنی کتنی مرتبط گفتگو ہوتی ہے رسول اللہ کی۔ پہلے تو خود کو کہا کہ بھوک لگے یاد کرو قیامت، بھوک لگے پیاس لگے یاد کرو قیامت کی پیاس کو۔ تو یاد کرنے سے کیا ہوگا صاحب؟ کہ یاد کرنے سے اوقات میں رہو گے۔ ایک دو پھر ذریعہ بتا رہے ہیں تصدقوا علی فقرائکم۔ بس جب یہ یاد آئے نا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا محشر میں، بھوک کا کیا عالم ہوگا، محشر کی پیاس کا کیا عالم ہوگا، تو اس کے لیے کیا انتظام؟ تصدقوا علی فقرائکم، اس مہینے میں صدقہ دو فقراء کو، مساکین کو، اس لیے کہ اس کا جو فائدہ ہے نا، اللہ اکبر، فقراء اور مساکین۔ دیکھیے کھانا، حالانکہ افطار کے ذیل میں انشاءاللہ خدا نے چاہا تو گفتگو آئے گی، لیکن درمیان میں یہ کہہ دے کھانا کھلانا فقراء کو، خاص کر کے مساکین کو، فقراء کو کھانا کھلانا، روایت کہتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے سوائے اللہ کے،
نہ فرشتوں کو پتہ ہے نہ انبیاء کو پتہ ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک کہا گیا ہے کھانا من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلا دینا ہے۔ تو جب عام دنوں میں کھانا کھلانے کا ثواب یہ ہے تو ماہ مبارک رمضان، اسی لیے پیغمبر کیا فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، صدقہ دو، خیرات کرو اس مہینے میں فقراء کو، مساکین کو، وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، عزت کرو اپنے بڑوں کی، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ۔ دیکھیے ایک جگہ ایسی ہے جہاں کہا گیا ہے کہ سب کی عزت کرو، اور اس فعل میں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہو سکتا ہے کہ آئے، لیکن یہاں ہلکا سا اشارہ کر دوں کہ آدمی کو کبھی بھی اپنے کو کسی سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ روایت کہتی ہے بڑے کی عزت کرو اس لیے کہ اس کی عمر تم سے زیادہ ہے، جب عمر تم سے زیادہ ہے تو اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہوں گی۔ چھوٹے کی عزت کرو اس لیے کہ اس کی عمر کم ہے تم سے، جب عمر کم ہے تم سے تو اس کا گناہ بھی تم سے کم ہے، تو جس کا گناہ ہم سے کم ہے وہ ہم سے زیادہ عزت دار ہوا کہ نہیں؟ برابر والے کی بھی عزت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اپنی بدماشیوں کا علم ہے، سامنے والے کا نہیں پتا نا، ہو سکتا ہے وہ کہیں مومن ہو، رات کو 2 بجے اٹھ کے ربنا اغفر لی ولوالدی ہم سوتے رہ جاتے ہیں۔ دین کہتا ہے سب کی عزت کرو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے سے بڑوں کی عزت کرو۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے، اصول کافی میں ظاہراً جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے اس کے بال یا داڑھی کے پک جانے کی وجہ سے، امام فرماتے ہیں اس کی شفاعت ہم کریں گے۔ تو بزرگوں کا احترام ائمہ کی شفاعت کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، خالی بڑوں کی عزت نہیں بلکہ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، چھوٹوں پر بھی رحم کرو۔ روایت کہتی ہے امام حسن سلام اللہ علیہ ایک دن جا رہے تھے، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، حضرت رک گئے اور فرماتے ہیں یہ بچے آج کے کل کو ایک قوم کے رہبر ہو سکتے ہیں، تو یہ جن کو ہم کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان کو ہلکے میں نہ لیں، ہو سکتا ہے کل کو پتہ نہیں کون آدمی IAS ہو جائے، PCS ہو جائے، آیت اللہ ہو جائے، علامہ ہو جائے۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، چھوٹوں کے ساتھ رحم کرو، وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، بڑوں کی عزت کرو، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کو میں یہاں اس لیے نہیں چھیڑ سکتا کہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی کہ بہت زیادہ تاکید پروردگار عالم نے، ائمہ معصومین نے، قرآن میں بھی روایات میں بھی بہت تاکید کی گئی ہے صلہ رحم کی۔ اور وہ جو ہلکا سا اشارہ کیا تھا ابھی کہ روایت کہتی ہے کہ اللہم، دعائے کمیل میں مولا کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ ماہ مبارک رمضان ابھی نقل کیا نا، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اس مہینے میں تمہاری دعا مقبول ہے، تمہارے اعمال مقبول ہیں۔ آئیے دعا کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم ویسے بن جائیں جیسا تو چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کا ثواب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ آپشن اے کھانا کھلانا، آپشن بی صلہ رحم کرنا، آپشن سی نماز شب، یا آپشن ڈی روزہ رکھنا۔ ہم سب آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ آپ کی خدمت میں پھر سے بیان کرتے چلیں کہ صحیح جواب دینے کا طریقہ کیا ہے۔ صحیح جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صحیح آپشن مثلاً سی
اس کے بعد آپ کا نام، اس کے بعد آپ کے والد کا نام، اس کے بعد آپ کی سٹی، پھر آپ کی کنٹری اور آخر میں آپ کا موبائل نمبر۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ساری انفارمیشن ایک ہی میسج کے اندر ہونی چاہیے۔ جواب دینے کا وقت کلپ اپلوڈ ہونے کے بعد اگلے دن دوپہر 12 بجے تک کا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ جواب دیتے ہیں تو آپ کا جواب قبول نہیں کیا جائے گا۔